یعنی رخ پہ اور صحیح بنیادوں پہ آگے بڑھ سکے. جی میری یہ چند گزارشات ہیں، باقی آپ جیسے بات بھلے گی تو میں انشاءاللہ کچھ کر سکوں. بہت شکریہ سر ہمارا ناصر صاحب، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے وضاحت کی باتوں کی، اور جدید افغان سے متعلق بھی آپ نے بتایا. تو میں گزارش کروں گا جناب محمد بن جوہر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات. بہت شکریہ. میرے خیال میں شاید سامل عباسی صاحب کے ساتھ محمد نیٹ بن کا جوہر ایشو ہے، تو میں چاہوں گا محمد دین جوہر صاحب کی طرف جانا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. جی محمد دین جوہر صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ سامد صاحب اور انور صاحب. میرا خیال ہے کہ محمد بن یہ موضوع جو آج زیر بحث ہے، اس حوالے سے یعنی اس کو اگر تھوڑا سا سمپلیفائی کیا جائے تو اس میں جو بنیادی بات پوچھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وحی اور عقل کی نسبتیں کیا ہیں. تو یہ سوال تو بہت پرانا ہے، اس کے مظاہر مختلف رہے ہیں، لیکن جیسا کہ عمار خان ناصر نے بیچ میں ایک بات کی کہ جو جہاں یہ جو اہل علم ہے، جدید اہل علم ہے، یہ جدید عقل کو قرآن مجید پر حکم تسلیم کر کے ہی اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ انہوں نے اچھی بات کی اگر میں درست سمجھاؤں تو. اس حوالے سے میری چند گزارشات ہیں جو میں دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی سفر میں یہ سوال جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. یعنی تاریخ میں جدیدیت کے غلبے نے، استعمار کے غلبے نے، علم کی جو نئی سٹرکچر امرج ہوئی ان کے غلبے نے، مسلم شعور کی پسماندگی اور اس کی شکست نے یہ سوال عملاً حل کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عقل اور جدید علوم مذہب پر حکم ہے، بلکہ ان کے لیے جو سپیس تھوڑی بہت جو دی جا سکتی ہے وہ بھی جدید علوم اور جدید شعور کے ثوابدید پر منحصر ہے. یعنی عملاً یہ سوال حل ہو چکا ہے اور ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک آخرت کے طور پر زیر بحث ہے. اور اس سے کیا علمی مفاد ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی علم میں یا مذہب میں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ بات میری گزارش ہے کہ محل نظر ہے. دوسرا جو اس میں اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو کسی تھیوری آف نالج یا کسی نظریہ علم میں آگے نہ بڑھایا جائے. اس میں جو بنیادی سوال یہاں اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت یعنی جدید عہد میں کون سا ایسا نظریہ علم ہے جس میں رہتے ہوئے اس سوال سے تعارف کیا جا سکتا ہے. تو اس میں میری گزارش ہے اگر بات کرنے کی اجازت دی جائے کہ مسلمان جدید عہد میں کوئی نظریہ علم نہیں رکھتے، چونکہ ہم اپنے یعنی گزشتہ 300 سالہ تاریخ پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دینی روایت علی حال ہی باقی نہیں رہ سکی، اور ہم پرانے جو ہماری علمی روایت تھی جسے عقلی یا عقلی علوم کی کہا جا سکتا ہے وہ بھی اپنی منہج پر باقی نہیں رہی، اور ہم جدید علوم کو اور جدید دنیا کو، جدید عہد کو سمجھنے کے کوئی وسائل پیدا نہیں کر سکے. تو جس وقت تک ہم کوئی نظریہ علم پیدا نہ کریں اس وقت تک اس سوال کا نہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر کوئی پوزیشن لی جا سکتی ہے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی نظریہ علم نہیں ہے. اس اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جو جدید علوم ہے اس پر ہماری کوئی کریٹیک موجود نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کی ہے، آپ دیکھیں اتنے مسلمان معاشروں میں اتنے اہل علم ہیں جو دن رات سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دین سے بھی بہت مخلص ہیں، بہت محبت ہے، اور وہ ان کے نتائج صحیح ہوں یا غلط ہوں یہ الگ بات ہے، کیونکہ انسانی جو کوشش ہے اس کے نتائج صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مسلمان اہل علم نے بہت کوشش کی لیکن اس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے.
اس کی بنیادی وجہ جہاں تک مجھے ایک ادنا طالب علم کے طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نظریہ علم نہیں رکھتے جدید علوم کے حوالے سے کہ کیا وہ قرآن مجید پر حاکم ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے میں ایک دو گزارشات کرنا چاہوں گا کہ جو جدید علم ہے، جدید علم بنیادی طور پر وجود سے شعور کے ہم آہنگ رہنے کی کوشش نہیں ہے. جدید علوم کے مرکز سے وجود کے سوال کو ہٹا دیا گیا. شعور اپنی پیراڈائم میں رہتے ہوئے، وجود سے اغماس برتتے ہوئے اپنے علم کی تکمیل کے دائیں کی طرف میلان رکھتا ہے. یعنی کہ یونیفائڈ تھیوری کی کوشش کرنا اور سائنسز میں، اور یہ جو سماجی علوم ہے اس میں ایسی تھیوری کوشش کرنا جو کہ ساری چیزوں کی وضاحت کر سکے، اور اس میں جو ناکامی ہے وہ بنیادی طور پر انسانی شعور کی نارسائی اور وجود سے اس کی بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. جدید علوم کو سمجھنے کے لیے میری بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ جدید علوم اور اس کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے ہم کوئی علمی تناظر یا اپنا کوئی نظریہ علم جو ہے وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس حوالے سے میری جو گزارش ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جو جدید علم ہے وہ بنیادی طور پر جو آرڈر آف بینگ ہے، جو نیچرل آرڈر آف تھنگز ہے، وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کا نام ہے. یعنی یہ احوال وجود، مقامات وجود، حقیقت وجود کی طرف انسان کی پیش رفت کا نام نہیں ہے. یعنی انسان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، انسانی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شعور اور وجود کو ہم آہنگ رکھے. میری گزارش یہ ہے کہ جدید علم جو ہے وہ وجود کے ساتھ جو نسبتیں رکھتا ہے وہ نہ فطری ہیں اور نہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، نہ شعور کی ضرورت کے مطابق ہے. اس کی میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، ان کا سامنا ہوا تو وہ جادوگر کیا تھے؟ وہ جادوگر تھے کہ انہوں نے رسیوں میں حرکت پیدا کر دی تھی. یعنی ایک جادو اس لیے حرام ہے کہ وہ آرڈر آف بینگ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. یعنی جادو کی بنیادی ترین کوشش جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ہم حکم لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آرڈر آف بینگ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے. تو جدید علوم کی جو اپسٹمولوجیکل بحثیں ہیں اس میں ایسے کئی سائنسدان مل جائیں گے جو جدید علوم میں اور انسان کی جو میجیکل جو انکلینیشنز ہیں اس میں نسبتوں کو واضح کر سکیں گے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جدید علوم بنیادی طور پر ایک نیا آرڈر آف بینگ جو ہے وہ دینے کی ایک کوشش ہے، اور یہ آرڈر آف بینگ جو ہے وہ نیچرل آرڈر آف بینگ کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ آرڈر آف بینگ ہے جو کہ نیچرل آرڈر آف بینگ میں اور انسان کے درمیان میں ایک حائل ہو گیا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یعنی جو جدید انسان ہے اس نے اپنے علم کے زور پر جو نیا وجود پیدا کیا ہے اس کی سب سے بڑی مثال مشین ہے. اس کی دوسری بڑی مثال آرگنائزیشن ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال سسٹم ہے. یہ وجود کو تخلیق کرنا یہ جدید علم کا داعیہ ہے، اور وہ جدید علم وجود کے مقامات، اس کے احوال، اس کی حقیقت کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. جدید علم گیون آرڈر آف بینگ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے اپنے تخلیق کردہ ایک آرڈر آف بینگ سے، اور اس آرڈر آف بینگ میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کائنات میں خالق کائنات کی ہے. خالق کائنات اپنے علم اور اپنی قدرت سے ایک آرڈر آف بینگ کو تخلیق کرتا ہے. جدید انسان وجود کو عدم سے وہ تخلیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہ گیون آرڈر آف بینگ کو جو نیچرل ہے، جو عالم شہود میں ہے، اس آرڈر آف بینگ کو اس پر ایک طرح سے وہ نقب لگا کر یا اس کو اپروپریٹ کر کے وہ ایک نیا آرڈر آف بینگ تشکیل کر رہا ہے. اب یہ بات
کہنا جو ہے، کیونکہ جو وجود ہے، وجود انسان کی تقدیر ہے، یعنی مغربی علم میں وجود کی حیثیت اس وقت جو ہے وہ ایک آسیب کی ہے، جبکہ مسلمانوں کے علوم میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عقلی علوم جو ہے وہ بنیادی طور پر واجب الوجود کی روایت ہے، ہمارے عرفانی علوم جو ہے وہ وحدت وجود کی یا وحدت الوجود کی روایت ہے۔ تو اگر ہم بطور مسلمان جدید علم پر ایسی کوئی کریٹیک سامنے لانے میں کامیاب ہو جائے جس سے جدید علم کی بنیادی حیثیت واضح ہو جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال از خود حل ہو جائے گا کہ کیا جدید مشاہداتی علوم یا جدید عقل یا ماڈرن ریزن جو ہے وہ قرآن مجید پر حکم ہے یا نہیں ہے۔ یعنی میری گزارش یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی عرفانی اور جو عقلی روایت ہے واجب الوجود کی، اس میں انسانی شعور وجود کے تمام مراتب سے یا تمام احوال سے یا تمام مقامات سے ہم آہنگ ہے، جبکہ جدید علوم شعور میں وجود کا انکار اور عمل میں اس کے خلاف بغاوت ہے، اور یہ کسی بھی سطح پر، یعنی کہ کسی بھی سطح پر، کسی بھی مرحلے پر یہ وجود سے ہم آہنگ ہونے یا وجود سے ہم آہنگ رہنے کا کوئی داعیہ اپنے اندر نہیں پاتا اور نہ یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہ وہ دیے گئے نظم وجود یا گیون آرڈر آف بینگ کو اپنی علم کی قوت سے وہ جس نئے آرڈر آف بینگ میں تبدیل کر رہا ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وجود کو عدم سے تخلیق کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، وہ گیون آرڈر آف جو نیچر ہے اس کے اندر جو اللہ کا تخلیق کردہ وجود ہے وہ اس کو اس طریقے سے ٹرانسفارم کر کے ایک نئے وجود کی شکل میں سامنے لا رہا ہے، تو اور اس سے وہ جس قسم کے مقاصد اپنے پورے کر رہا ہے وہ نیہلزم ہے، وہ نیہلزم کے تمام تہذیبی مقاصد جو ہیں وہ اس سے پورے ہوتے ہیں۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ تاریخی طور پر حل ہو چکا ہے، ہمیں بطور مسلمان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جدید علم کی ایسی کریٹیک پیدا کر سکیں جو ہماری جو عرفانی اور جو عقلی روایت ہے اس سے بھی ہم آہنگ ہو، جدید عہد میں ہمارے شعور کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکے، اور انسان کی جو عقلی فعلیت کی جو معروف شرائط ہیں ان پر بھی پورا اتر سکے۔ میری بنیادی گزارش تھی جو میں نے پیش کیا، اہل علم تشریف فرما ہے، یقیناً وہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہترین جوہر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور جو آپ نے جو آخر میں اس کو سمیٹا ہے کہ جدید عہد کے شعوری تقاضوں کو پورا کرتا، اور ہمیں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم وہ اپنے جو جدید اصطلاحات ہیں یا جدید علوم جس قدر ارتقائی سفر طے کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم نہیں چل سکتے تو وہ ہمیں روند کے چلے جائیں گے۔ تو مزید میں جناب ڈاکٹر جناب ادریس آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی معروضات پیش کریں۔ جی میں سر، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد دین جوہر صاحب نے بڑی زبردست چشم کشا قسم کی فلسفی انٹولوجیز کی جو ہے وہ ہمیں سمجھائی ہے، اور میں بڑے غور سے گہرے اس سے سن رہا تھا، شوق سے، اور میں متفق ہوں ان کے زیادہ تر آرگومنٹ سے۔ البتہ یہ میں اس میں ضرور کہوں گا کہ جدید علوم کی جو بہترین کریٹیک ہے مسلمانوں میں وہ علامہ اقبال نے لکھی ہے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ دراصل یہی چیز ہے کہ انہوں نے اس میں تقریباً پوری جو مادیت ہے اس کو اور افادیت یوٹیلیٹیرینزم کو، کانٹ کو، اور خاص طور پہ کانٹ کو اس لیے کہا میں نے کہ اخلاقیات کا فلسفی ہے، اور خاص طور پہ برٹرینڈ رسل تک انہوں نے جدید علوم، خاص جدید علوم میں کا باعث، مین باعث جو ہے وہ آئنسٹائن کا عہد ہے، جس کے بعد جدید علوم بن رہے ہیں۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہ کہانی ایسی نہیں ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میں اس میں ضرور تاریخی اعتبار کو داخل کروں، جو کہ یہ ہے کہ مغرب میں اسی سوال کی یہ تاریخ ہے، اسی سوال کا یہ پس منظر ہے۔ یہ سوال بنیادی طور پہ باسی صاحب یہ نہیں ہے کہ قرآن پر حکم، یہ بنیادی طور پہ سوال پورے مذہب کا سوال ہے، پورے عقیدے کا سوال ہے۔
تو اس کا تاریخی جو اگر جائزہ لیں آپ کو تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ سے پہلے مغرب میں ڈارک ایجز ہیں اور ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. مغرب کے جو ڈارک ایجز ہیں اس میں مغرب نے کم سے کم 1000 سال انسانوں کو زندہ جلایا ہے, ان کے ساتھ مذہب نے وہ کھلواڑ کیا ہے کہ جو تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. نتیجتاً مغرب نے رد عمل اختیار کیا ہے, اور آپ غور سے دیکھیں تو مغرب کی جتنی فلسفیز ہیں وہ ساری ریاکشنری ہیں. اگر آپ سب سے پہلے کیرکیگارڈ سے شروع کریں جو ان سب کی ماں ہے فلسفی ایگزسٹنشیلزم جو وجودیت ہے, اس سے شروع کریں تو اس میں آپ کو سرعام ریاکشن نظر آئے گا. نیٹشے بھی فادر آف ایگزسٹنشیلزم ہے, اور نیٹشے کو دیکھیں تو وہ ٹوٹل ریاکشنری ہے. اور اس کے بعد افادیت پسندی کو دیکھیں, اس کے بعد ڈیوڈ ہیوم کو دیکھیں جس کی زندگی میں اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میری یہ آخری تمنا ہے زندگی کی کہ میں مذہب کو اپنی آنکھوں سے منہدم ہوتے ہوئے اور چرچ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ سب وہ ریاکشن ہے جو زندہ جلائے جانے والے یورپ کو اختیار کرنا پڑا. اس کا نتیجہ بھی یورپ بھگت رہا ہے کہ یہ اس نے غلط فیصلہ کیا تھا اس وقت, لیکن ریاکشن اس کا وجودیت سے لے کے مارکسزم تک دکھائی دیتا ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ مذہب کے خلاف اتنی شدت سے ریاکشنری صرف مذہب کے کردار کی وجہ سے ہے, پادری کے کردار کی وجہ سے ہے, چرچ کی وجہ سے ہے. انہوں نے برٹرنڈ رسل تک اس کو خاص طور پہ جان سٹیورٹ مل نے حد کر دی اور بہت سخت الفاظ میں مذہب کی اس نے لتے لیے. ڈیوڈ ہیوم کے بعد دوسرا بندہ جان سٹیورٹ مل ہے. تو بات میں نے کر لی کہ ریاکشنری فلسفی مغرب میں آئی. ان کے حوالے سے اگر آپ اسی سوال کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے مذہب میں سے عقائد کا نظام مذہب کی اخلاقیات کے نظام سے جدا کیا, خاص طور پہ کانٹ کی کریٹیک آف پیور ریزن میں. اور کانٹ کی کریٹیک آف پیور ریزن نے سب سے بڑا جو کارنامہ سر انجام دیا مغرب میں, بقول ان کے کارنامہ سر انجام دیا مغرب میں, وہ یہی ہے کہ اس نے مذہب میں سے عقائد کو باہر نکال دیا, الگ کر دیا عقائد کے نظام کو, اور افادیت وہاں پہ چھا گئی. نتیجتاً مغرب میں گیز سوسائٹی پیدا ہوئی, لیسبین سوسائٹی پیدا ہوئی, اور وہاں پر اخلاقیات جیزس کے حکم کے مطابق کہ جیزس کہتا ہے چوری نہ کرو ایسی نہ رہی, بلکہ اخلاقیات جو ہے وہ صرف افادیت بن گئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا اخلاق اختیار کرنا چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ چیز جو ایک سماج میں ایک وحی کی طرح سے نازل ہوتی ہے, ایک سماج کو اگر آپ ایک باغ تصور کریں تو اس باغ کے پھولوں کی طرح سے, پودوں کی طرح سے اس میں اگتی ہے جو چیز جس کا نام اخلاقیات ہے, وہ چیز کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کو ریاکشنری فلسفر ایک ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ کر لکھ دے اور لکھنے کے بعد اس کو نافذ کر دے اور وہ نافذ ہو جائے؟ اور وہ ہوئی ہے مغرب میں. وہ چیز جو سماج کی ڈیوٹی تھی کہ پورے سماج میں وہی کی طرف سے نازل ہونے والی اخلاقیات جو سماج کردار کریٹ کر رہا تھا معاشرے میں انسانی, وہ اخلاقیات جان سٹیورٹ مل نے بیٹھ کے لکھ دی ہے, اور اس نے گریٹر گڈ کا نعرہ لگایا ہے, اور اسی گریٹر گڈ کے نعرے کو اختیار کیا ہے مغرب نے, اور مذہب کو چھوڑا ہے, جیزس کا نام چھوڑا ہے. اور اب وہاں پہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ جیزس کہتا ہے چوری نہ کرو, اب وہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ میری عقل مجھے بتانے کے لیے کافی شافی ہے کہ میں خود فیصلہ کر لوں کہ اگر میں ایک لڑکا ہوں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا اخلاقی برائی ہے. اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا, اور وہ ہے کہ انسان آخر میں, جیسا کہ سر بھی کہہ رہے تھے محمد دین جوہر صاحب, نہلزم کی طرف جائے گا. آخر میں جیسا کہ کارل مارکس نے بھی کہا ہے کہ انسان کی اخیر جو ہے وہ گارڈلیس سوسائٹی ہے, گارڈلیس سوسائٹی کی طرف جائے گا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 5000 سالہ تہذیب کی عظیم عمارت دوبارہ سے جنگل کے اس جانور میں جا پہنچے گی جو جانور ننگا رہنا چاہتا ہے اور ننگا رہتا ہے, جو جانور سیکس کو آزادی سے اختیار کرتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری آزادی ہے. در حقیقت اگر آپ اس پر غور کریں تو آزادی انسان کے پاس ایک ہی ہے, وحدہ لا شریک آزادی انسان کے پاس ایک ہی ہے, اور وہ ہے خود پر قابو پانے کی آزادی. اور یہی واحد آزادی آپ کی جدیدیت اور جدید عقل آپ سے چھیننا چاہتی ہے.
खुद पर काबू पाने की आजादी खत्म, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार करना है आपने कि मैंने निहिलिस्ट होना है, मुझे नंगा रहना है, मुझे लेस्बियन बनना है, मुझे गे बनना है। दिस इज द वे। इफ अगर आप अडॉप्ट करते हैं वो अकलियत और वो सियासी हकायक और वो फलसफे जिन्होंने, देखें मेरी बात सुने गौर से, कि अगर आपको आज एक साइंसदान जो अकेला नासा में बैठा है ऐलान करके कह देता है कि कल जलजला आने वाला है या कल आसमान से कुछ गिरने वाला है, तो पूरी दुनिया के मौलवी और चर्च मिल के आपको नहीं रख सकते कि आप डरे नहीं, या आप नमाजें नफल ना शुरू कर दे पढ़ने। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि इस सारी सिचुएशन में आपके पास वही है, बच जाता है कि जीसस का नाम लेना पड़ेगा आपको। मजहब पर साइंस हकम नहीं हो सकती, तो कहना पड़ेगा कि जीसस चोरी से मना करता है, वरना आप लेस्बियन बनेंगे चाहे मुस्लिम्स हैं, और गे बनेंगे चाहे मुस्लिम्स हैं, और जंगल की जिंदगी तक जाएंगे, और 5000 साल तहजीब की अजीम इमारत को मुनहदिम करके रहेंगे, और फिर वापस उस जगह से शुरू करेंगे जहां से इंसान ने छोड़ा था। मेरा बस इतना कि इसका तारीखी इस पे नजर रखें, इसी एक सवाल पे कहना ये है। और दूसरा, मैंने मोहम्मद दीन जोहर साहब को जो अर्ज की है कि अल्लामा इकबाल उसके ऊपर बेहतरीन क्रिटिक कर चुके हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूं कि अमली तौर पे इस सवाल का जवाब हो चुका है हल। हम जितनी तकरीरें कर लें, किताबें लिख लें, लेकिन हमारा आम शहरी, जैसा कि मैंने मौलवी वाली मोहल्ले वाली बात की, मुद्दा मेरा यही था, हमारा आम शहरी अमली तौर पर फैसला कर चुका है कि साइंस ही हकम है, और जो साइंस कहेगी, अभी मैं मिसाल ज़लज़ले की दे रहा था, और जो साइंस कहेगी वही सच होगा। कुरान कहता रहे या मजहबी कहता रहे या कोई बहुत बड़ा मुफ्ती या कोई बहुत बड़ा आदमी कहता रहे, वो सच नहीं होगा, साइंस वाला सच होगा। तो अमलन इस सवाल को हम मान चुके हैं। एक ही सूरत है हमारे पास कि हम इस वक्त भी अपने उसके साथ जुड़ जाएं जो गजाली ने किया। मैं बात खत्म करता हूं। गजाली ने क्या किया, देखें तो गजाली का और कांट का काम बिल्कुल एक जैसा है। देखें तो गजाली ने वही किया जो कांट ने किया, देखें तो कांट ने वही किया जो गजाली ने किया। यानी उन्होंने उस गजाली ने वो खत्ते फासिल इसलिए कायम कर दी कि जो कांट ने किया अकायद को अलग करके अफादियत पसंदी ले ली, गजाली ने अफादियत पसंदी को अलग करके अकायद ले ली, जिसकी वजह से इस्लाम बच गया। गजाली पर जितनी गाली दी जाती है उसका एक ही जवाब है कि अगर गजाली ने नताइज इख्तियार करते वक्त कांट वाले कर लिए होते तो आज हम मगरिब से ज्यादा नंगे होते, और आज हमारा फैमिली सिस्टम या आज हमारा पूरा निजाम मगरिब से ज्यादा तबाह हो चुका होता। आज हम रूहानी हैं, आज भी उसकी बुनियादी वजूहात में यह कि गजाली ने फलसफे का ये फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि उसको हक हासिल है कि वो मजहब पर हुक्म लगाए। सॉरी। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, और आपने इंतहाई खूबसूरत तरीके से पूरे तारीखी सफ़र को बयान किया। तो जहाँ तक तो मज़ाहिब आलम का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन जो मज़ाहिब आलम हैं उन्होंने जदीद ज़हनियत के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं सवाए इस्लाम। आप देखेंगे कि आपको समाज में यही नज़र आएगा। और दूसरा, अब इस्लाम भी जो हमारी हालत है, जो हमारी फिक्री हालत है, जो हमारे इर्तिकाई सफ़र है, वो जमूद का शिकार है। और इस जमूद में जब आप इस तहजीबी सफ़र की तारीख बयान करते हैं तो इस तारीख में एक मुसलसल जिद्दोजहद है अपनी बका के लिए। और जब हम अपनी बका की इस जिद्दोजहद को हार जाते हैं तो ये लादीनियत और मफाद परस्त अनासिर जो हैं ये हमारे ऊपर मुसल्लत होने लगते हैं। तो जब भी हम मजहब की बात करेंगे इस्लाम के हवाले से तो कुरान की बात जरूर करेंगे हम, कि कुरान के अलावा और कोई बात हमारे पास नहीं है, मोतबर हवाला कुरान से ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से एक तो ये था। दूसरा, इस तहजीबी सफर के साथ साथ हमारी मुसलसल जो जिद्दोजहद है इस्लामी हवाले से वो बहुत ही जो है ना कसम कुर्सी का शिकार है। तो इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए बहुत, इसका जवाब तो हो चुका, बकौल मोहम्मद दीन जोहर साहब के जवाब तो हो चुका, लेकिन इसको हर तहजीबी हवाले से, तमद्दनी हवाले से, इमरानी जरूरियात के मुताबिक हमेशा उस जहन से हम आहंग करने की जरूरत है। हमारा जो आज का जो मजहबी उसलूब है उसमें हम इन सवालात से घबराते हैं। जैसे ही हमारे सामने इस तरह का कोई बयानिया आता है तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो घबराते हैं इन चीजों के साथ कि इनको हम कैसे बयान करें। और जब तक ये चीज आम नहीं होगी उस वक्त तक उनके जो सद्दबाब है वो नहीं हो सकता।
تو اس حوالے سے کوشش ہے ایک کہ ان چیزوں کو جو چیز کہیں سے باہر سے ہمارے سامنے آئے ہم خود اپنے سامنے اس کو لے آئیں اور اس کے اوپر بات کریں ہم کہ یہ چیز ہے ہماری. تو میں گزارش کروں گا جناب عمار خان ناصر صاحب سے کہ وہ اپنے گزارشات پیش کریں. جی دوبارہ